ان میں سے ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا کہ وہ موسیٰ کو کام پہ رکھ لیں کیونکہ وہ بہت ہی مضبوط اور ایماندار ہیں۔ انہیں ان جیسا ایک شخص چاہیے تھا، خاص طور سے اس پانی والی جگہ کے لیے جہاں پر مرد لوگ آتے تھے۔ ان کے والد نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آخر تم اس کی ایمانداری پہ اتنی جلدی کیسے یقین کر سکتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ ہمارے گھر چلیں تو انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ میں ان کے پیچھے چلوں تاکہ وہ مجھے نہ دکھ سکیں۔ وہ جو بوڑھے شخص تھے جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری شادی اپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ کر دوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم میرے ہاں 8 سال تک کام کرو گے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو پسند آئی کیونکہ وہ اس جگہ ایک اجنبی شخص تھے اور انہیں پھر سے ایک رہنے کی جگہ تلاش کرنی پڑتی اور کام بھی کھوجنا پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک بیٹی سے شادی کی اور ان بوڑھے شخص کے جانوروں کی 10 سال تک وہ دیکھ بھال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واللہ علی ما نقول وکیل۔ وقت بیتتا گیا اور وہ اپنے گھر والوں اور اپنے لوگوں سے دور رہ رہے تھے۔ یہ 10 سال ان کی زندگی میں بہت اہم تھے۔ یہ دور ایک بہت اہم تیاری کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کائنات کی نشانیوں میں غور فکر کرتے تھے۔ وہ سورج کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا اسے روز دیکھتے تھے۔ وہ پودوں کو دیکھتے تھے کہ کیسے ایک بیج سے وہ مٹی کو چیرتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ وہ پانی پہ غور و فکر کرتے کہ کیسے اس دنیا کو اس پانی سے زندگی ملتی ہے اور اپنی موت کے بعد وہ پھر سے لہلہا جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ان نشانیوں میں پوری طریقے سے ڈوب چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ وہی دین تھا جو یعقوب علیہ السلام کا تھا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور جو بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا وہ ان کی نسل میں سے ہی تھا۔ جسمانی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ دور ایک روحانی تیاری کا بھی تھا جو بالکل ایک الگ جگہ میں ہوا۔ یہ تیاری لوگوں سے بالکل دور ہٹ کے ہوئی، بیچوں بیچ ریت کے اور ان جگہوں پہ جہاں پہ وہ جانور چراتے تھے۔ خاموشی ان کی زندگی کا طریقہ تھا، تنہائی ان کی سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا جس کی ضرورت انہیں آگے پڑتی تاکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کی پوری طریقے سے تابعداری کر سکیں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔